صبح نہار منہ لیموں اور پودینے کا پانی پینے سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ گرم پانی پینے سے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ نرم روٹیاں بنانے کے لیے آٹا بہت زیادہ سخت نہیں گوندنا چاہیے۔ روٹی نہ تو بہت زیادہ گرم توے پر ڈالنی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈے توے پر۔ اگر ناک بہتا رہتا ہے تو ادرک کی دھونی لینے سے ناک بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہو تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کدو کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ کھجور اور دہی ایک ساتھ کھانے سے چھاتی صاف رہتی ہے، بلغم نہیں آتا، گلا صاف ہو جاتا ہے۔ دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت شیر کی طرح آ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت بہتر بناتی ہے یا کینسر جیسی بیماری سے لڑنے والی خصوصیات رکھتی ہے؟ صحت مند مسوڑوں کے لیے مالٹا کھائیں۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو کیلا کھائیں۔ پانی کبھی بھی کھڑے ہو کر نہ پئیں۔ جب آپ بیٹھ کر پیتے ہیں تو اس میں موجود غذائیں اجزاء دماغ تک جاتے ہیں، جبکہ کھڑے ہو کر پانی پینا پھیپھڑوں اور جوڑوں میں جاتا ہے اور درد کی وجہ بنتا ہے۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور ٹھہر کر پئیں۔ کوئی انسان اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلیف نہ کرے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا فرمائے۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ مصری 1 کپ ابال کر بچے کو پلا دیں، وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ اگر خشکی سے آواز بیٹھ جائے، 7 گری بادام، 7 کالی مرچ اور مناسب چینی ملا کر چاٹیں، آواز درست ہو جائے گی۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجئے۔ یہ زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجئے۔ واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالیں تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں۔ آپ کے کپڑوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی چمک خراب ہوگی۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر اس سے پاؤں کی مالش کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر اور ٹھہر کر پئیں۔ جو بچے کھانا نہیں کھاتے ان کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ مصری 1 کپ ابال کر بچے کو پلا دیں، وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ سبزیاں پکاتے وقت جب تیل گرم کریں تو اس میں 1 چٹکی ہلدی ڈالنے کے بعد سبزیاں شامل کریں۔ سبزیوں کا قدرتی رنگ برقرار رہے گا۔ اگر اچانک پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ ماہواری کے دوران اگر درد محسوس ہو تو پانی میں دار چینی ملا کر اس پانی کو پینے سے درد میں کمی آتی ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے۔ سیون حلوہ اگر رات کو کھا کر سویا جائے تو قبض ہو جاتی ہے۔ شکر قندی کھانے سے سر کے بال کالے ہوتے ہیں۔ توری کی سبزی کھانے سے بخار بہت جلد اتر جاتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے کھایا کرو، ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ گندم والی چیزیں کم کھایا کرو اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرو، سرخ اور سفید رہو گے۔
ادرک کا ابلا ہوا پانی سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے دماغ پر زور پڑتا ہے۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ بچے کو نہار منہ شہد چٹانے سے بچہ تندرست ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو گھر میں محبت سے دعوت پر بلاؤ۔ دوسرے لوگوں کو غلط نہیں بلکہ خود کو صحیح ثابت کرو۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھلانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔